رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں، ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے، ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے، میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا تھا، فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے تم ڈارون سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں، بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، منی سے انسان کا بنتا ہوا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈارون غلط کہہ رہا ہے، خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ڈارون کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے. اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں، یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں، جو نہیں مانتے خدا کو، وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے. تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے، ارتقا. ایک دم سے نہیں، پہلے ایک سیل بنا، پھر یوں ہوا، پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا، پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا، پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس. کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے؟ آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا، چلو 10 ارب لگا لو، 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا، پھر 20 ارب سال میں، چلو 100 ارب سال میں. تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، ڈارون کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو. ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں، یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیڑ میں جاتا ہے، اسی سے دماغ بن رہا ہے، اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں، اسی سے کان بن رہے ہیں، اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا، ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے، ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ کون بنائے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر، اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ. یہ ڈارون نے نہیں بتائی تھی، یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ، اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا، تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، تورات بھی کہہ رہی ہے، انجیل بھی کہہ رہی ہے، سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں، سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. سائنس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا، نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا، اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم، سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا، خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون، تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں.
تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں پہ. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں, دھمکیوں پہ دھمکیاں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں, پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے, حلم, اللہ کا نام ہے حلیم, بردبار. اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے, کرنا ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو, جو کچھ نہیں کر رہا نا ان کو, یہ کفر کریں, خدا کا انکار کریں, نماز چھوڑیں, زنا کریں, شراب پئیں, کچھ بھی سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے, ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی, لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں, ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہتے ہیں اتنی دھمکیاں دینے کے بعد, اللہ کہتے ہیں یہ جو تیرے دل میں وسوسہ آ رہا ہے نا کہ میں صرف دھمکیاں ہی دے رہا ہوں, کرنا میں نے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی دلیل آگے اللہ نے دی. ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ نے 4 دھمکیاں دی نا سورہ قیامہ میں. اولا لک فاولا, اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ. جو صدقہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا اس کو کہہ رہے ہیں اللہ. کس کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی, ہم سمجھ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں جو صدقہ نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے. یعنی خالی پیلی کے دعوے نہیں اللہ کے یہاں چلتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا. تو آدمی کہتے ہیں اللہ 4 دھمکیاں دے دی, کر تو پھر بھی کچھ نہیں رہا. تو اس کا جواب اللہ نے دوسرے مقام پہ دیا, کیوں نہیں کر رہا, آخرت کا ایک دن ہے. یہاں ایک وہم ہو سکتا تھا بھائی, ہو سکتا ہے یہ سیاسی بات ہو, اللہ میاں نے کیا کر رکھا ہو, ایک سیاسی سی دھمکی ہو کہ اصل میں بعد میں. تو آگے اللہ نے دلیل دی, ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ کہتے ہیں تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو جو کچھ کرتا رہے گا تجھے میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا. یعنی تھوڑا سا ہی بیٹھ کے سوچ تو صحیح نا, اگر حساب و کتاب نہیں ہے اس کا مطلب تو 100 انسانوں کو قتل بھی کر سکتا ہے, تو 200 کو بھی قتل کر سکتا ہے, تو ایٹم بم گرا کے پوری دنیا کو بھی مار سکتا ہے, تو لوگوں کو بھوکا بھی مار سکتا ہے, تو ظلم و ستم بھی کر سکتا ہے. تو سزا تو ان کو بھی نہیں, جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا تھا اس پائلٹ کو ایوارڈ ہی ملا ہوگا, کوئی سزا تھوڑی ملی تھی. سزا تو جب ملتی جب وہ بم گرانے سے انکار کر دیتا. ہو گیا ہیروشیما ناگاساکی پہ جس امریکی پائلٹ کو ایٹم بم دے کے بھیجا گیا, اس کے دل میں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا تو وہ بم گراتا. تو کہتا ہے یار ہمارے آپس کے سیاسی اختلاف ہیں امریکہ اور جاپان کے, اس کی وجہ سے میں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل کیسے بنا دوں بھائی, کر سکتا تھا وہ. لیکن اگر وہ انکار کرتا اپنے آفیسر کی بات ماننے سے, دنیا میں کامیاب ہوتا یا ناکام ہو جاتا, نہ کورٹ مارشل ہوتا اس کا. اس نے آفیسر کی بات مانی, حکومت کی بات مانی, لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا اس نے. جب واپس آیا ہوگا نا 21 توپوں کی سلامی ملی ہوگی اس کو. تو اللہ کہتے ہیں ایحسب الانسان, اگر آخرت نہیں ہے تو جس نے بھائی ہیروشیما ناگاساکی پہ لاکھوں انسانوں کو مارا اور اب تک اس کے اثرات سے وہ نہیں نکلے, اس کا مطلب اس کو بھی میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا, جب مٹی ہو گیا چل کوئی بات. یہ تو پھر اس سے زیادہ تو دنیا میں یہ تو اللہ کی حکومت سے معاذ اللہ پھر بڑی کرپٹ حکومت. ہم تو پھر اس گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں, کرپٹ ہے, چوروں کو چھوڑ دیا, فلانے کو چھوڑ دیا. تو پہلا الزام تو کس پہ لگے گا, اللہ پہ لگے گا کہ ہٹلر کو بھی چھوڑ دیا, لاکھوں انسانوں کو مار دیا اس نے, ہے بھائی, فرعون کو بھی چھوڑ دیا, ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا, بہنوں کی وراثت ایک شخص کھا رہا ہے, یتیموں کا مال کھا رہا ہے, جھوٹ بول بول کے لوگوں سے ووٹ لے رہا ہے. تو پھر تو
اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری کھوپڑی کیسے اس بات کو مان لیتی ہے؟ آیا سب الانسان اترا کا سودا، انسان یہ سمجھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں. جانور اگر یہ سمجھتا ہے نا تو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، کیونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے. جانور کے ظلم کو ظلم نہیں کہا جا سکتا. انسان کے پاس تو کھوپڑی ہے. تو کس بیس پہ اپنے جیسے انسانوں کو مار رہا ہے؟ بھائی کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اللہ کہتے ہیں تیری یہ اوقات کیسے ہو گئی کہ میں اتنا فنٹر ہوں کہ جو کرتا رہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تو اپنی اوقات بھول گیا. تو پانی کا قطرہ تھا، ٹھیک ہے نا، جس سے ہم نے تجھے کوئی میجر بنا ہوا ہے، کوئی بریگیڈیئر بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی صدر بنا ہوا ہے، کوئی 17ویں گریڈ کا، کوئی 18ویں گریڈ کا. اللہ کہتے ہیں تیری اوقات کیا تھی؟ تو اتنا جو ہم نے تجھے پروٹوکول دیا ہے نا، ایسے ہی نہیں دے دیا کہ ہم تو جو مرضی کرتا رہے چھوڑ دیں گے ہم تجھے. یہ تجھے پوری کائنات اس لیے مسخر کی ہے کہ سوال صرف تجھ سے ہوگا، باقی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اللہ کہتے ہیں پھر اس میں میں نے مرد بنایا عورت بنائی. اگر یہ آٹومیٹیکلی انسان بندر سے یا سیل سے بنے ہوتے تو جوڑے تھوڑی بنے ہوتے. اتفاق سے اتنی خوبصورت نسل تھوڑی تیار ہوتی ہے کہ مرد بن رہا ہے اور الگ سے عورت، دونوں کی اٹریکشن، دونوں کے ملاپ سے نسل. اتفاق سے ہونے والی چیزوں میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہیں ہوتی. اللہ نے اس آیت سے اپنے وجود کو بھی ثابت کیا. اور آخر میں عجیب بات کی اللہ نے، فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو پانی سے مرد بنا رہا ہے عورت بنا رہا ہے، جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ 2 نسلیں بنے تاکہ آگے نسل بھی چلتی رہے، تو کیا یہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں اتنی طاقت نہیں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے؟ تو یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آخری آیات پڑھی نا، ان کا بھی یہ مفہوم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بننا چاہتے ہیں. نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں انہ لحسرۃ علی الکافرین، یہ قرآن انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگا. یہ حجت ہوگی. وہ کہیں گے کاش ہم اس پر ایمان لے آتے، کاش ہم اس کی باتوں کو فالو کر لیتے. آج دنیا میں سب سے کم اہمیت قرآن کو دی جا رہی ہے. ویسے تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بڑے الفاظ مخارج سے سیکھتے ہیں، اور جناب مردوں پہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور بطور رقیہ کے دم درود کے بھی پڑھا جاتا ہے، اور غلافوں میں سجا کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے. عمل کے لحاظ سے زیرو. سب سے بڑا عمل تو یہ کہ قرآن بار بار اس دنیا کو مسافر خانہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ آیت ہے بس. اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے، تو 2 ٹکے کا چھوڑا اللہ نے اس دنیا کو یار.